کہ پاکستان امریکہ کا غلام ہے اور پاکستان کو امریکہ کی غلامی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے. بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ اس بات کا. یہ آرٹیکل 9 جنرل ایوب خان نے کہا یہ انڈین ایجنٹ ہے اور کہا کہ یہ غدار ہے. اس لیے آج کے پاکستان میں جب کسی سیاستدان کو غدار کہا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے, خوشی کے ساتھ کہیں کہ ہاں میں غدار ہوں, آؤ مجھے گرفتار کرو. اگر کوئی آدمی جو ہے یہاں پہ آ کے اس سٹیج پہ آ کے تھوڑی دیر بعد کوئی بھی میرے بعد آنے والا مقرر یہ کہتا ہے کہ پاکستان امریکہ کا غلام ہے اور پاکستان کو امریکہ کی غلامی نہیں کرنی چاہیے, آپ کو پتہ ہے یہ آرٹیکل 19 کی خلاف حامد میر کے بڑے انکشافات اس ویڈیو میں دیکھیے گا. امریکہ کے نائب صدر جو ہیں وہ واپس جا چکے ہیں, اس پہ کیا تبصرے کر رہے ہیں ذرا سنیے انہوں گا. نے ایک چھوٹے سے کچھ الفاظ شامل کیے ہوئے ہیں کہ آپ کسی دوست ملک کے خلاف بات نہیں کر سکتے. تو اب دوست ملک کون ہے بھائی, اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ تو آپ نے اگر مجھے گرفتار کرنا ہے, ابھی میں کہہ دوں کہ امریکہ کی غلامی نامنظور, تو یہ آپ آرٹیکل 19 کے تحت مجھے گرفتار کر سکتے ہیں. تو جو میثاق صحافت ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو آرٹیکل 19 میں آپ نے کولونیل مائنڈ سیٹ کو انجیکٹ کیا ہوا ہے, اس کولونیل مائنڈ سیٹ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بولنے کی آزادی ہے اس کو تحفظ ملے تو یہ آپ کو پیکا لا ختم کرنا ہوگا, آپ کو 124A ختم کرنا ہوگا, آپ کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ختم کرنا ہوگا, اور آرٹیکل 19 جو ہے آرٹیکل 19 میں آپ کو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. آرٹیکل 19 میں امینڈمنٹ اس لیے کرنی پڑے گی کہ آرٹیکل 19 میں کچھ ایسی شرائط ہیں کہ آپ کی جو بولنے کی آزادی ہے اس پر پابندی ہے, آرٹیکل 19 میں سے نکالیں. یہ آپ کی میثاق صحافت کے لیے بہت ضروری ہے. اس پہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو رول پلے کرنا چاہیے, اپنے پولیٹیکل ایشوز پہ لڑائیاں ضرور کریں, لیکن یہ جو ایشوز ہیں اس پہ آپ کو ایک موقف رکھنا چاہیے. اور دوسری بات کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو سلیم شہزاد کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا. ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا, اس کمیشن کے سامنے میں نے بھی جا کے وٹنس کے طور پہ کچھ حقائق پیش کیے, اور بھی لوگ آئے. وہ بعد میں ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں یار آپ لوگ جو ہے وہ مجھے مروانا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی مروانا نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں ہمیں انصاف دے دیں, ہمارا ساتھی جو ہے اس کو قتل کر دیا ہے اغوا کر کے. کو آپ کو پتہ ہے یہ تو بڑا مشکل ہے. پھر اس کے بعد جناب مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی, ان کے دور میں بھی یہی کام چلتا رہا. پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اس کے دور میں بھی یہی کام چلتا رہا. اب ادھر جب اسلام آباد میں اسد طور پہ گھر میں گھس کے اس پہ تشدد ہوتا تھا, یا مطیع اللہ جان کو اغوا کیا جاتا تھا, یا ابصار عالم کو گولی ماری جاتی تھی, ہم جب اس پہ احتجاج کرتے تھے تو ہمارے جو کچھ دوست ہیں حکومت کے وہ کہتے تھے یار وہ سندھ میں بھی تو عزیز میمن قتل ہو گیا, وہ وہاں پہ بھی تو اجے لالوانی قتل ہو گیا. ہم کہتے تھے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. تو آپ کو آرڈر صرف یہ کرنا ہے کہ آپ جس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کریں آپ کریں, لیکن اگر آپ کی آزادی رائے پہ, آپ کی آزادی اظہار پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی پابندی لگاتی ہے, خواہ وہ حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں ہے, تو آپ نے اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے. پارٹی کا جو موقف ہے اس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ بطور ایک صحافی یہ ہماری ایک انٹرنل ڈبیٹ ہے کہ آپ کو ریڈ لائن کتنی کراس کرنی ہے کتنی نہیں کرنی, لیکن اگر آپ کر بھی رہے ہیں اور آپ کی آواز دبائی جاتی ہے تو یہ ناقابل قبول ہے. یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے. ہمیں خود عدالتوں میں جا کے اور کہنا پڑا کہ یہ جو ہمارے میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بند کریں. میں نے 2012 میں سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی کہ یہ جو انفارمیشن منسٹری کا سیکرٹ فنڈ ہے اس کو آپ بند کریں, کیونکہ یہ جو سیکرٹ فنڈ ہے اس سے صحافیوں کو رشوت تقسیم کی جاتی ہے. اس کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بڑی مخالفت کی ہماری, لیکن ہم نے کہا کہ یہ غلط بات ہے. اور اس کے بعد پھر بہت سے اور ایشوز تھے جس کے بعد ہمیں غداری کے الزامات لگنے شروع ہو گئے, حملے ہو گئے. تو آج آپ کو بھی غدار کہا جا رہا ہے, آپ کو بھی غداری کے مقدمات میں ملوث کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو ہم نے تو بھائی ہمیشہ سے یہ جو غدار کا ٹیگ لگانے والے لوگ ہیں اور غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے والے لوگ ہیں, ہم نے تو ان کی ہمیشہ سے مخالفت کیا ہے. اب آپ بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں تو ویلکم ٹو دا ٹریٹرز کلب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں غداروں کے کلب میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے غدار کہتا ہے تو 100 دفعہ کہے, کہ میرے لیے فخر کی بات ہے. ہاں اگر کوئی آپ کو پیٹریوٹ کہتا ہے تو پھر آپ ذرا مشکوک ہیں, کیونکہ پھر پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی تھی نا, پتہ نا آپ کو. تو مسلم لیگ کے اندر بھی جو گروپ بنے تھے قائد اعظم کے نام پہ, پتہ نا آپ کو کس طرح بنتے ہیں. ہاں کوئی غدار کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ اس راستے پہ چل رہا ہے جس پہ فاطمہ جناح چلی تھی. سب سے پہلے اس ملک میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو جنرل ایوب خان نے کہا یہ انڈین ایجنٹ ہے اور کہا کہ یہ غدار ہے. اس لیے آج کے پاکستان میں جب کسی سیاستدان کو غدار کہا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے, خوشی کے ساتھ کہیں کہ ہاں میں غدار ہوں, آؤ مجھے گرفتار کرو, آؤ میرے پہ مقدمہ چلاؤ. لیکن اگر کوئی فوجی ڈکٹیٹر جو ہے
اس پہ آرٹیکل 6 کو ایبروگیٹ کرنے کا الزام ہے، تو اس پہ مقدمہ ضرور چلنا چاہیے، اس کو کنوکٹ کیا گیا تو اس کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ آئین کی خلاف ورزی ایک اور چیز ہے اور آئین کو ایبروگیٹ کرنا ایک اور چیز ہے۔ تو آئین کی خلاف ورزی پر آپ ایک مقدمہ چلا سکتے ہیں کہ تم نے ٹریفک سگنل توڑا ہے، تمہیں جرمانہ کرتے ہیں، لیکن ٹریفک سگنل توڑنے پہ آپ کہیں کہ تم غدار ہو، تم نے آئین ایبروگیٹ کیا ہے، تو یہ بات جو ہے یہ ناقابل قبول ہے۔ اس لیے پولیٹیکل گورنمنٹ کو فوجی ڈکٹیٹروں کے راستے پہ بالکل بھی نہیں چلنا چاہیے۔ اب یہ جس پی ایف یو جے کے سیمینار پہ آپ آئے ہیں، یہ وہ پی ایف یو جے ہے جس نے ہر مشکل وقت میں جب بھی آزادی صحافت پہ کوئی برا وقت آیا تو اس پی ایف یو جے نے اس پہ سڑکوں پہ بھی لڑائی لڑی اور عدالتوں میں بھی لڑائی لڑی۔ تو اس لیے جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ پی ایف یو جے جو آج آپ کی ہوسٹ ہے، یہ آپ کی حکومت کے اقدامات کے خلاف عدالتوں میں چلی جاتی ہے؟ جیسا کہ آپ کو ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ پیکا لا جو ہے یہ جب 2016 میں آیا تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور اس وقت جب ہم نے اس لا کی مخالفت کی پیکا کی تو ہمیں کہا گیا کہ یہ آپ کے پیچھے ڈالر بول رہے ہیں۔ یاد ہے نا آپ کو؟ وہ ایک منسٹر ہوتی تھی ان کی، انہوں نے کہا آپ کے پیچھے ڈالر بولتے ہیں۔ مذاکرات ناکام، اصلی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ جو تھا وہ ایران کے مذاکرات جو انہوں نے نکات لکھ کے دیے اس نے صاف ماننے سے انکار کر دیا۔ امریکہ چاہتا تھا کہ ابن ہرمز جو ہے وہ کھول دی جائے، اس پہ کوئی ٹیکس لاگو نہ کیا جائے، اور دوسرا انہوں نے کہا تھا جتنا بھی ان کے پاس یورینیم ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دی جائے، اور یہ ہمیں لکھ کے دے آندہ یہ کبھی بھی ایٹمی پلانٹ جو ہے وہ نہیں بنائے گا، میزائل نہیں بنائے گا۔ تو ایران نے ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے ملک اور اپنے عوام کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارے مذاکرات، ہماری کئی ہوئی باتیں نہیں مانی تو ٹھیک ہے، ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ایران نے صاف صاف انکار کر دیا مذاکرات کرنے سے۔ تو اس کے بعد جو ہے نائب صدر جو ہیں وہ امریکن، انہوں نے پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے گفتگو کی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک بریفنگ دی۔ بریفنگ کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں اور ہم اپنے ملک واپس جا رہے ہیں۔ تو ایران کے لیڈر نے بھی یہی کہا کہ یہ مذاکرات ناکام ہیں اور ہم جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے ملک اور اپنے عوام کا سودا نہیں کر سکتے، ہم اپنے ملک کا دفاع کریں گے انشاءاللہ، اور اپنی عوام کو جو ہے وہ جا کر بتائیں گے کہ مذاکرات ناکام کیوں ہوئے۔ انشاءاللہ ہماری عوام سمجھدار ہے، وہ سمجھتی ہے، ہماری عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ انشاءاللہ ہم کبھی بھی ان ظالموں کے آگے نہیں جھکیں گے، ہم ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔